رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم فعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج صدق اللہ العظیم۔ یہ صورت قاف شروع ہو رہی ہے۔ صورت قاف یہ صورت بھی مکی صورتوں میں سے ہے اور اس صورت میں 45 آیات 3 رکوع ہیں، اور جیسا کہ مکی صورتوں کا مضمون ہوتا ہے جس میں عقائد اور عقائد کے دلائل اور ان جو بد عقائد ہیں ان کا رد کیا جاتا ہے، تو اسی طرح اس صورت میں بھی یہی ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اس صورت کا نام سورۃ قاف اس لیے ہے کہ یہ اصول ہے کہ قرآن صورت میں کوئی آیت اس نام سے اتری ہوتی ہے یا وہ لفظ موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس صورت کا نام رکھا جاتا ہے، جیسا کہ اس کے شروع میں قاف ہے، یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو صورت میں کوئی خاص مضمون بیان ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسا کہ صورت اخلاص نام کا کوئی لفظ صورت میں موجود نہیں، لیکن مضمون کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس صورت کا نام صورت اخلاص رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اس صورت کے نزول کے اعتبار سے مکی صورت ہے، تو جب یہ صورت اتر رہی تھی، اترنے کے لحاظ سے یہ صورت 54 نمبر پہ صورت نازل ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے 53 صورتیں نازل ہو چکی تھی، اور جو ترتیب اب قرآن پاک میں یہ صورتیں جیسے لکھی گئی ہیں، اسے ترتیب رکھی گئی ہے، اسی ترتیب کے لحاظ سے یہ 50ویں نمبر پر صورت آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کی پہلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہے، کہ اس کا معنی و مطلب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ فرمایا والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی جو بزرگی والا ہے، مجید جو عزت والا ہے۔ مجید کا معنی بزرگی والا ہوتا ہے، تو اس لیے معنی یہی کیا جا رہا ہے کہ واو شروع میں قسمیہ ہے، فرمایا کہ قسم ہے قرآن کی جو بزرگی والا ہے، جو عزت والا ہے۔ اب قرآن کے اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے کہ یہ قرآن، اللہ رب العزت قسم نہ بھی اٹھائیں پھر بھی بات سچ اور حق ہے، لیکن بات کو اور زیادہ پکا کرنے کے لیے اور زیادہ اہمیت بتلانے کے لیے اللہ رب العزت قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں یہ قرآن ایسی عزت اور عظمت والا ہے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ سچ ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جو نہ ماننے والے ہیں، جو ضدی ہے، جو منکر ہیں، وہ پھر بھی اس پہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ایک اعتراض انہوں نے یہ کیا بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ تعجب کیا، عجیب سمجھا یہ کہ آیا ان کے پاس منذر ڈرانے والا، منہم انہی میں سے۔ فقال الکافرون، پس کہا کافروں نے، ھذا شیء عجیب، بھائی یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ایک عجیب بات یہ کہ ان کے پاس ڈرانے والا آیا، قرآن لے کر وہ آیا جو انہی میں سے تھا، انہی کی نسل میں سے تھا، انہی کے خاندان میں سے تھا، انہی کی برادری میں سے یا انہی کے علاقے میں سے تھا۔ دوسری عجیب بات انہوں نے کہا کہ اذا متنا وکنا ترابا، یہ ہے بھی عجیب بات کہ ہمارے خاندان میں سے ایک آدمی اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اور دوسرا یہ عجیب بات کر رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ مجھ پر اترا ہے، اور یہ قرآن میں یہ ہے کہ اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کہ جب تم مرو گے، مرنے کے بعد دوبارہ تم نے اٹھنا ہے، مٹی نہیں ہو جانا، دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، یہ بھی عجیب بات ہے۔ اذا متنا، کیا جب ہم ہو جائیں گے، متنا ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا اور مٹی ہو جائیں گے، یہ کیسی بات ہے کہ ذالک رجع بعید، یہ کہ لٹائے جائیں گے، یہ عجیب، یہ بڑی دور کی بات ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بعید کا معنی دوری ہوتا ہے، یعنی کہ یہ لا محالہ، یعنی کہ ہونے والا کام نہیں ہے۔ یہ دو اعتراض کیے، دونوں اعتراضات کے قرآن پاک میں جواب موجود ہیں۔ یہ آگے والے اعتراض کا جواب بھی آگے آ جائے گا، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي، اس میں سارا جواب آ جائے گا آگے والی بات کا۔ تو یہ پہلے والی جو بات ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بارہا جگہ میں جواب دیا ہے کہ ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتا ہے، پڑھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں۔ یہ قریشی اور ہاشمی فرشتوں کی کوئی ٹیم کا نام نہیں ہے، یہ عرب کے اندر رہنے والے دو قبیلے تھے، خاندان تھے، انہی کا نام ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہاشمی بھی ہوں اور قریشی بھی
हूँ। तो इसीलिए फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम, वालदा का नाम, दादे का नाम, परदादे का नाम, फिर आगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक के शजरा को बयान किया जाता है। और बुखारी शरीफ में 20 से 25 नामों तक जो सनद के साथ और पक्की सनद के साथ, जिसमें ज़रा भी किसी का इश्काल नहीं है, वो नाम आते हैं। तो जब इतनी दूर तक आप उनके शजरे को जानते हैं, अरब के लोग शजरों को बहुत महफूज रखते थे कि ये फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ का बेटा है, ये उनके यहाँ एक महारत समझी जाती थी और इसको अच्छी चीज़ समझा जाता था कि जी हाँ, ये वाकई ये नस्ली आदमी है, ये नस्ली आदमी है, पक्का आदमी है, इसमें किसी जगह पे कोई शक व शुबा नहीं है। अरब वाले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को अच्छी तरह जानते हैं, सारी पहचान है, इसलिए तो कह रहे हैं कि हमारे ख़ानदान का और हमारे इलाके का एक आदमी है और मालदार भी नहीं है भी यतीम, अब माल भी पास नहीं है, तो वो कह रहा है कि मैं नबी हूँ। जैसा कि सूरह साद में आया था, तो उन्होंने कहा था कि क्यों नहीं हमारे इस दो बड़े शहरों में से, ताइफ बड़ा शहर समझा जाता था, जद्दा उस वक्त बड़ा शहर समझा जाता था, कहा इन दो बड़े शहरों में से दो जो सरदार समझे जाते हैं, एक वलीद बिन मुगीरा, एक और नाम आता है, तो जिनके पास बड़ा माल, बड़े नौकर चाकर हैं, उन्हीं में से किसी का इंतखाब हो जाता अगर हम में से किसी ने नबी बनकर आना था। तो ये इतराज़ात किन के हैं? मुशरिकीन मक्का के हैं। और आज इतराज़ होता है कि हाँ, नबी जो है वो बशर नहीं है। आज क्या इतराज़ होता है? नबी बशर नहीं है। वो कहते थे कि नबी ये बशर है, नबी नहीं है। आज हम क्या कहते हैं, हमारे यहाँ इतराज़ क्या चलता है कि वो बशर है, इंसान नहीं है। नबी है तो बशर होना लाजमी है, नूर होना लाजमी है। हमारे यहाँ अब एक नज़रिया क्या पाया जाता है, वो भी यही कहते थे कि नूर होगा तो नबी होगा, हम में से है तो इसलिए नबी नहीं हो सकता। वो भी इसी वजह से नबुव्वत का इनकार कर रहे हैं कि ये नूर नहीं है, इसलिए हम नबी नहीं मानते। अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को बनाकर भेजते तो हम इसे नबी मान लेते। और आज हम कहते हैं कि इंसान कहना कुफ्र है जी, इंसान कहना नबी को कुफ्र है। और साथ हम ये भी कह देते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला की जितनी मखलूक़ात है सब में जो अशरफ है ना, अशरफ मखलूक़ात है वो है तो इंसान। भाई खुद इंसान रहना चाहते हो, अंबिया की जमात को इंसानियत से क्यों निकालते हो? जब सारी मखलूक़ात में अल्लाह ताला की 18,000 मखलूक़ात में अफजल अशरफ मखलूक जो है वो इंसान है, इंसान के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कस्में उठाई हैं, तो फिर नबुव्वत को वहाँ से क्यों निकालते हैं? ये बात एक जहन में रख ले, अल्लाह ताला ने कोई फरिश्ता नबी बनाकर नहीं भेजा। आप 1.25 लाख के करीब जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं, उनमें कोई नबी ऐसा नहीं है जो फरिश्ता हो, और 1.25 लाख अंबिया में से कोई नबी ऐसा नहीं है जो औरत हो। औरत भी नबी नहीं बनती और फरिश्ता भी नबी नहीं बनता। नबुव्वत हमेशा रही है इंसानों में और मर्दों में, इंसानों में और मर्दों में। हाँ, जहाँ जाकर हमें धोखा लगता है कि हम नबुव्वत को अपने जैसा इंसान समझकर क्यास करके फिर बहक जाते हैं। हम अपने जैसा इंसान नहीं समझेंगे, अपने मेयार के मुताबिक नहीं समझेंगे। मेयार वही लेंगे जो अल्लाह ने नबुव्वत के बारे में बयान फरमाया है, जो नबुव्वत का मेयार है कि हर नबी जो है इंसानियत में अफजल तरीन होता है, तमाम इंसानों में अफजल तरीन होता है, वो नबी होता है। नबुव्वत में ज़रा भी यानी कि नबी का कोई ऐसा फेल नहीं होता जो दुनिया उस पर चलकर गुमराह हो जाए। दुनिया में कोई नबी ने ऐसा फेल नहीं किया कि जिस पर कोई पीछे चले और वो रास्ते से बहक जाए या उसका दुनियावी कोई नुकसान हो जाए। तो इसलिए नबुव्वत को हमने समझना है वैसे जैसे कुरान ने समझाया है, नबुव्वत को हमने समझना है वैसे, उस नबुव्वत पर नज़रिया ऐसे रखना है जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है। तो जब हम ये ख़ानदान बयान करते हैं तो फिर नबी को हम बशर भी बयान करते हैं, और फिर ये बशर को अपने साथ नहीं मिलाएंगे। दुनिया में चीज़ों का मुवाजना नहीं होता, हम चाहे जाए कि नबी को उम्मती के साथ मुवाजना करें, ये कोई मुवाजना नहीं। नबी सोए तो नबी का वुज़ू ना ख़त्म हो, उम्मती सोए तो वुज़ू ख़त्म हो जाए। नबी बोले तो वो कुरान और हदीस बने, मैं और तू बोले तो वो बकवासात भी बनती हैं कि ये कैसी बोल रहा है, ये तो बकवास कर रहा है, इसकी बात की कोई हुज्जत नहीं है। नबी बोले तो उसकी बात हुज्जत वाली होती है। मैं और आप ख्वाब देखें तो ये ख्यालात हैं, नबी ख्वाब देखे तो वो अल्लाह की तरफ से वही होती है, अल्लाह की तरफ से वही होती है। मुवाजना इंसानों में के दरमियान मुवाजना नहीं है, ये ज़मीन और आसमान का खला भी कम है, नबी का शान तो इससे भी बड़ा हुआ है। तो इसलिए फरमाया कि ये कोई अजीब बात नहीं है। नबुव्वत का मेयार, नबुव्वत का शान जो है उसको समझना है जैसा कि अल्लाह समझा रहा है। नबी भी अल्लाह ने चुना है, कोई अपनी मर्जी से दुनिया में नबी बनकर नहीं आया, अल्लाह का इंतखाब होता है। अल्लाह ताला जिसे चुनते हैं, जिस पर अपनी रहमत फरमाते हैं, उसे नबुव्वत का ताज पहनाते हैं।
اور اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتلا رہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و ابراہیم و آل عمران و آل، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تمام نبیوں کے منتخب ہونے کا بتلایا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، بل عاجب یہ مشرکین کا نظریہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ فرمایا کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ نبی جو ہے وہ انسانوں میں آیا اور مکہ کی دھرتی پہ پیدا ہوا اور قریش کے خاندان میں پیدا ہوا، عبد المطلب کی حویلی میں پیدا ہوا، عبداللہ جو دنیا سے جا چکا تھا اس کے گھر میں حضرت آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ نبی کی پیدائش بھی اعلیٰ ہے، نبی کا لڑکپن بھی اعلیٰ ہے، جوانی بھی اعلیٰ ہے، اور پھر آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی اعلیٰ ہے، تو اس لیے تو یہ بات عجیب نہیں ہے۔ فرمایا بل عجیب، یہ مشرکین کہہ رہے ہیں بلکہ عجیب بات ہے کہ آئے ان کے پاس ڈرانے والا، آیا ان کے پاس ڈرانے والا انہی میں سے، فقال الکافرون، یہ کنہوں نے بات کہی؟ کافروں نے کہی، ھذا شیء عجیب، یہ عجیب بات ہے۔ دوسرا انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ مر جانا اور مرنے کے بعد مٹی ہو جانا جو ہے، یہ اس کے بعد زندہ ہونا، یہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض، تحقیق ہم جانتے ہیں ما تنقص الارض، جو کچھ زمین نے کم کر دیا ہے، منہم ان میں سے، وعندنا کتاب حفیظ، زمین نے کس کو ختم کر دیا ہے قبر میں، کس کا وجود ہڈی یعنی کہ ختم ہو چکا ہے، کس کا باقی ہے، کس کے ذرات کہاں موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعندنا کتاب حفیظ، وہ ہمارے پاس محفوظ کتاب میں موجود ہیں، وہ لوح محفوظ میں، وہ لوح محفوظ جو کتاب ہے اس میں ہے۔ فرمایا کہ بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا بالحق کی حق بات کو، قرآن کو، اور اس بات کو، حق بات کو جھٹلایا ہے، لما جاءہم، جبکہ آئے ان کے پاس، فی امر مریج، وہ کسی الجھے ہوئی بات میں پڑے ہوئے تھے، متزلزل تھے کسی معاملے میں، اس لیے انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی کہ انہی کی خرابی کو اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ وہ کسی خرابی میں پڑے ہوئے تھے، کسی جگہ پہ مذبذب پھر رہے تھے اپنے معاملات میں، اسی وجہ سے قرآن کو اور پیارے نبی کی بات کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو ماننے والوں میں بنائے، قرآنی نظریات اپنانے والوں میں بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے والا بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔